عزیز طلباء و طالبات، آئیے آج ہم زندگی سے ڈرتے ہو اس نظم کا بقیہ حصہ دیکھیں گے جس کے شاعر ہیں نون میم راشد۔ تو عزیز طلباء و طالبات، تحیت و سلام۔ اس کے بعد سب سے پہلے میں بلند خوانی کروں گی، آپ سبھی بغور سماعت فرمائیں۔ پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے، بے ریا خدائی کے، پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہیچ آرزو مندی، یہ شب زبا بندی ہے راہ خداوندی۔ تم مگر یہ کیا جانو لب اگر نہیں ہلتے، ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں، ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں راہ کا نشاں بن کر، نور کی زباں بن کر، ہاتھ بول اٹھتے ہیں صبح کی اذاں بن کر۔ روشنی سے ڈرتے ہو، روشنی تو تم بھی ہو، روشنی تو ہم بھی ہیں، روشنی سے ڈرتے ہو۔ تو عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے کچھ مشکل الفاظ ہیں جن کے معنی میں آپ کو بتاؤں گی، اس کے بعد تفہیم کی جانب آئیں گے۔ تو دیکھیں گے نارسائی۔ نارسائی یعنی ناکامی۔ بے ریا، بے ریا کہیں گے ایماندار، مخلص، بغیر تصنع کے، بغیر دکھاوے کے۔ آرزو مندی، آرزو مندی کہیں گے آرزو رکھنا۔ ہیچ، ہیچ کہیں گے معمولی۔ زبا بندی، زبا بندی یعنی اظہار پر پابندی۔ راہ خداوندی، راہ خداوندی یعنی آقاؤں کا طریقہ۔ ہاتھ جاگ اٹھنا یعنی متحرک ہونا، حرکت میں آنا۔ نور یہاں پر انقلاب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس طرح عزیز طلباء و طالبات، ہم تفہیم کی جانب آئیں گے، دیکھیں گے شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ نون میم راشد نے اس نظم میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انسان اس کائنات میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ مشکل حالات سے مقابلہ کرتے ہوئے اسے زندگی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے۔ آج کا انسان خود زندگی سے، ان کہی گھڑی سے، گھڑی کی آمد کی آگہی سے، روشنی سے، اور انسان ہو کر بھی دوسرے انسانوں سے ڈرنے لگا ہے۔ تو شاعر نے یہاں پر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آج کا دور ظلم، ناانصافی، اظہار خیال کی پابندی، عدم مساوات سے اس حد تک دوچار ہے کہ لوگ انہیں زندگی کا ایک حصہ سمجھ کر، ایک جز سمجھ کر برداشت کرنے لگے ہیں۔ اور یہ جو مظالم ہیں
ان کو معمولی جاننے لگے. ہیچ سمجھنا، معمولی سمجھنا، معمولی جاننے لگے ہیں. اسی لیے شاعر نے گزرے ہوئے دور کے بارے میں کہا ہے کہ اس زمانے میں بھی لوگ حکمرانوں کے عتاب کا شکار ہوتے تھے. جیسے ہمارے پاس بھی فرعون جیسا بادشاہ گزرا ہے، اس نے عوام پر بے انتہا مظالم ڈھائے اور خود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا. اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ گزرے ہوئے زمانے میں بھی اس طرح کے لوگ ظالم حکمران تھے اور عوام ان کا ظلم برداشت کرتی اور ان کے خلاف آواز اٹھانے پر انہیں ناکامی نصیب ہوا کرتی. کئی لوگوں نے ایسے حکمرانوں کے خلاف آواز بلند کی، لیکن ان کی آوازوں کو دبا دیا گیا. اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے، بیریا خدائی کے. یعنی کہ ایسے دور میں انسانوں کی آوازوں کو دبا دیا گیا. پھر اس کے بعد میں دوسرا دور آیا جہاں اس طرح کے حکمرانوں کا خاتمہ ہوا. لوگ ایماندار اور مخلص بن کر عوام کی بھلائی کے بارے میں سوچنے لگے. لیکن اس زمانے میں بھی ناکامی سے ڈرنے والے لوگ تھے، اور آئندہ بھی اور آج کے زمانے میں بھی لوگ اس طرح کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. نہ جہاد کرنے کے لیے تیار ہے، نہ لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہے، نہ انقلاب کے نعرے بلند کرنے کے لیے تیار ہے. مختصراً یہ کہ ظلم و ستم کو برداشت کرنا انسان نے سیکھ لیا، اور پھر ایسے ہی ظلم و ستم سے ابھر کر چند ایک نوجوان اس طرح نور کی زباں بن کر ابھرتے ہیں کہ ایک انقلاب پیدا کرتے ہیں. جن کے ہاتھ بول اٹھتے ہیں وہ متحرک ہو جاتے ہیں، صبح کی اذان بن کر وہ صدائیں لگانے لگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر انسان اگر چاہے تو تبدیلی لا سکتا ہے، انقلاب لا سکتا ہے. اس کے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے. اسی لیے تو شاعر کہتے ہیں کہ روشنی سے ڈرتے ہو، روشنی تو تم بھی ہو، روشنی تو ہم بھی ہیں. پھر روشنی سے کیوں ڈرتے ہو؟ یعنی تم خود اس طرح انقلاب انقلاب لا سکتے ہو جیسا ماضی میں لوگوں نے ظالم حکمرانوں کی حکومتیں، ان کی حکومتوں کا تختہ پلٹ کر رکھ دیا. تو شاعر انسان کو حوصلہ دیتے ہیں، مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے انہیں یہ سمجھاتے ہیں کہ بھئی آپ میں بھی جو بے حسی ہے وہ بے حسی کا خاتمہ ہو، اور ظالم حکمرانوں کے خلاف آپ بھی آواز اٹھا سکتے ہیں. عزیز طلبہ و طالبات، دیکھیں گے اس کے بعد کیا کہتے ہیں شاعر. شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا آخر، رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا آخر، خاک ہو گیا آخر. اس دہاں میں انسان سے فرد کی نوا آئی، ذات کی صدا آئی. راہ شوق میں جیسے راہ رو کا خون لپکے، ایک نیا جنون لپکے، آدمی چھلک اٹھے،
آدمی ہنسے دیکھو، شہر پھر بسے دیکھو، تم ابھی سے ڈرتے ہو، ہاں ابھی تو تم بھی ہو، ہاں ابھی تو ہم بھی ہیں، تم ابھی سے ڈرتے ہو۔ عزیز طلباء و طالبات، دیکھیں گے مزید شاعر آج کے انسان سے مخاطب ہو کر کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے کچھ مشکل الفاظ ہیں جس کے معنی دیکھیں گے۔ فصیل کہیں گے دیوار۔ دیو کا سایہ سے مراد ظلم و ستم، مظالم۔ لبادہ تو ایسا تو کہیں گے اوور کوٹ کو، جبہ یا اوور کوٹ جس کو کہیں گے ہم، لیکن یہاں پر جو استعمال ہوا ہے وہ تاریکی کے لیے۔ ازدحام کہیں گے بھیڑ۔ نوا آنا آواز، راہ رو مسافر۔ تو شاعر نظم کے آخری حصے میں یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کے دل و دماغ اور ذہن و تصور پر اندیکھے خوف اور اندیشوں کا جو غلبہ اور اقتدار تھا، لڑنے اور مقابلہ کرنے سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا، یعنی ظلم و ستم جو تھا، جو خوف دلوں میں بیٹھ چکا تھا، وہ اصل میں کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا ہے۔ ظلم کے خلاف اٹھنے والی آواز ابتدا میں اکیلی و تنہا ہوتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے یہ ہم دیکھیں گے کہ کارواں کا بننا ایک تاریخی حقیقت ہے۔ تو اس طرح کسی بھی ظلم کے خلاف جب کوئی تنہا فرد آواز اٹھاتا ہے، دھیرے دھیرے اس کا ایک کارواں بنتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک تاریخی حقیقت ہے کہ بھی کارواں بننے سے ظلم و ستم کیا ہو جاتا ہے؟ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر شاعر نے کہا ہے کہ بھی جوش جنون کی کثرت سے جو رات کی تاریکی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، اور ظالم حکومت کا خاتمہ ہو کر انسانی قدروں پر مبنی سیاسی، سماجی و معاشی نظام کا قیام ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ کب ہوتا ہے؟ یہ جب ہوتا ہے جب انسان حالات سے نہ ڈرے بلکہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ اگر اس بات پر عمل کیا گیا تو کامیابی بہت نزدیک ہوتی ہے۔ حالانکہ جب ہم اس طرح کا کوئی عمل اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ ہمیں اپنوں کی، اپنی خوشیوں کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، خون بہانا پڑتا ہے، تبھی تو انقلاب پیدا ہوتا ہے اور آدمی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ ایک نیا جنون لب کے آدمی چھلک اٹھے، آدمی ہنسے دیکھو، شہر پھر بسے دیکھو، تم ابھی سے ڈرتے ہو، ہاں ابھی تو تم بھی ہو، ہاں ابھی تو ہم بھی ہیں، تم ابھی سے ڈرتے ہو۔ یعنی اگر ہم نے اس طرح کی قربانیاں دی تو ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑتا کہ ہماری آنے والی نسلیں خوشحالی سے اس سر زمین پر رہ سکیں گی، زندگی گزار سکیں گی۔ تو شاعر نے اس نظم میں انسان کو مرکزی حیثیت بتائی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انسان اگر چاہے تو ظالم حکومتوں کو بھی
ظالم حکومتوں کا تختہ بھی وہ پلٹ کر رکھ سکتا ہے۔ صرف اسے حوصلے کی ضرورت ہے، اور یہ جو بلا وجہ کا جو ڈر ہے اس کے دل میں جو بیٹھ چکا ہے، وہ ڈر اس سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس طرح یہ نظم یہاں مکمل ہوئی۔ آئندہ مشقی سرگرمیوں کو لے کر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس ویڈیو کو